زبیدہ انور خان ہمیں بتائیں گی جو کہ اس وقت فاطمہ گروپ میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، ہم اس وقت موجود ہیں یقیناً اس گروپ میں جنہوں نے انیشیٹو لیا کسان کے حوالے سے، اسپیشلی اگر میں بات کروں سیلیبریشن کی، تو جی ہاں ہم موجود ہیں فاطمہ گروپ میں۔ بات کریں گے حارث احمد خان سے جو کہ سینئر برانڈ مینیجر ہے، کیا کہیں گے کتنا اہم ہے ہمارا کسان اس معاشرے میں؟ زبیدہ پہلے بہت شکریہ فار ہوسٹنگ می دس شو۔ جی ہم جیسے کہ آپ نے بہت صحیح طریقے سے کہا ہے کہ ہم مختلف دن مناتے ہیں پورے سال میں جو معاشرے کی ڈفرینٹ پرسنالٹی کو ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، مگر کسان ایک معاشرے کا ایک ایسا اہم حصہ ہے جس کو موسٹ آف دا ٹائم ہم اگنور کر دیتے ہیں یا اس کی اہمیت کو اتنا اجاگر نہیں کرتے۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں اپنے ارد گرد، آپ جو کھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسان اس کو اگا رہا ہے، بالکل ایسے آپ نے جو پہنا ہوا ہے کہیں نہ کہیں کسان اس کو اگا رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا اہم ایک معاشرے کا حصہ ہے جس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ایک بہت ذمہ داری تھی ہمارے اوپر جو ہم نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا آئیڈیا انوگریٹ کیسے ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کسانوں سے مختلف ملک کے حصوں میں بات کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ سندھ میں بیٹھا ہوا تھا اور ہم یہی کانورسیشن کر رہے تھے فارمرز کے ساتھ، آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک جو ان کی بات جس کی وجہ سے ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم یہ دن منائیں، انہوں نے کہا جی ہر کمپنی ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے کہ ہماری وجہ سے پیداوار آئی، ہماری وجہ سے یہ اجناس پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے اتنی اجناس کی کوانٹٹی پیدا ہوئی، مگر ہماری بات کوئی نہیں کرتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس اجناس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم ہیں جو کھاد ڈالتے ہیں، ہم ہیں جو بیج ڈالتے ہیں، ہم ہیں جو اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچاتے ہیں، تو ہماری بات کوئی نہیں کرتا، کرتے ہیں فصل کو محفوظ کرتے ہیں اور دن رات ہمارا اسی پہ گزرتا ہے، مگر ہماری بات کوئی نہیں کرتا۔ تو اس بات سے ہمیں خیال ہے کیوں نہ ہم کسان کی اہمیت کو معاشرے میں اجاگر کریں۔ تو دیٹ واز دا انسیپشن آف کسان ڈے۔ We started alhamdulillah back in 2019 and it's been 4th year running. We've been continuously celebrating it. پہلے سال ایکس پی ایم نے عمران صاحب نے اس کو اکنالج کر کے اسٹیبلش کرا دیا تھا 2019 میں یہ، اینڈ دین کنٹینیوسلی وی آر اسٹرائیونگ ود دا گورنمنٹ ٹو ہائی لائٹ کنسرنس اور جو مسئلے ہیں فارمرز کے وہ اوپر والی سطح تک لے کے جائیں۔ لاسٹ ایئر ہم نے یہی پروگرام پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کے ساتھ کیا تھا اور اس سال بھی انشاءاللہ ہم پورے جوش و خروش سے یہ دن منا رہے ہیں۔ اچھا آپ تو جو ہے حارث گورنمنٹ لیول کے اوپر کر رہے ہیں، میں یہاں آپ کے ادارے کے حوالے سے اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ مجھے اتفاق ہوا اپنے ایگریکلچر شو کی ریکارڈنگ کے حوالے سے پاکستان کے مختلف ایریاز میں جانے کا، جس میں سکھر، وہاڑی اور بہت سارے جہاں پہ ہماری یہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں، تو یقین کیجئے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ وہاں پہ جس کو اس بات مجھے بتانے والے فارمرز سے کہ جی ہمارے لیے جو کسان ڈے ہے یہ فاطمہ فرٹیلائزر نے جو ہے اناؤنس کیا ہے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی، انہوں نے باقاعدہ نعرے لگائے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے اپنی فوٹیج میں دکھائیں گے۔ اچھا حارث دوسرا بتائیے گا، اپ کمنگ کیا ایونٹ ہے 18 دسمبر کے اوپر؟ آپ بہت بڑی سیلیبریشن بھی رکھتے ہیں فارمرز کے لیے، اس میں تھوڑا سا بتائیے گا، کچھ کرنے جا رہے ہیں کچھ اور بھی؟ جی پہلے تو یہ دن جو ہے یہ صرف کسانوں کے لیے نہیں ہے، میں ایک بات کلیئر کر دوں، بیکاز بینگ پارٹ آف دا سوسائٹی دس از فار ایوری ون ٹو سیلیبریٹ، چاہے وہ شہر میں بیٹھا ہے، گاؤں میں بیٹھا ہے، کسان ہے نہیں ہے، ایوری ون شوڈ سیلیبریٹ دس ڈے ٹو گیو ڈیو ایکنالجمنٹ فارمرز کو، کسانوں کو جو آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم اس سال because of the devastation that happened سیلاب سے کسانوں کی اور ان کو جو مسائل درپیش تھے، ہم نے کافی اس سلسلے میں کام بھی کیا۔ وی ڈسٹریبیوٹیڈ فری آف کاسٹ
agriculture source to farmers to help them out. اس سیناریو میں ضرورت مند تھے. تو ہم اس سال پاکستان کے ایگریکلچر ہارٹ لینڈ ملتان میں یہ انشاءاللہ سیلیبریشن کرنے جا رہے ہیں. 18 دسمبر کو ہم پورے جوش و خروش سے پورے پاکستان میں یہ دن منائیں گے. اور ایک جو ہماری ایگریکلچر کا بہت بڑی بیک بون ہے, جو 19% ہمارے GDP کا حصہ ہے, ان لوگوں کو ہم خیرات تسلیم پیش کریں گے. چلے, بڑی ہی خوبصورت بات ہے جناب فاطمہ گروپ کی جانب سے. ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نیو ٹی وی پہ, لاہور رنگ ٹی وی پہ صبح سے سلسلہ جاری ہے کسان کو خراج تحسین پیش کرنے کا, اور اس کا چہرہ یقیناً فاطمہ گروپ کو جاتا ہے جنہوں نے سلام کسان کے ذریعے کسان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. جی, ہم موجود ہیں فاطمہ گروپ میں, اور ایسی ہستی, ایسی پرسنالٹی کے پاس میں موجود ہوں فاطمہ گروپ میں جنہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ انیشیٹو لیا کہ جو فارمرز ہیں ہمارے, جو ہمارے کسان بھائی ہیں, ان کی بھی معاشرے میں اتنی ہی اہمیت ہے جتنے دیگر لوگوں کی ہے. یہ خاص طور پہ خیال کیسے آیا اور ہمارے آج کے معاشرے میں کسان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, اس کے بارے سے میں بات کروں گی. ڈائریکٹر مارکیٹنگ فاطمہ فرٹیلائزر رابیل سدوزئی میرے ساتھ موجود ہیں, اور ہم سب کے لیے فخر کی بات یہ بھی ہے کہ کسی ادارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کی پوسٹ کے اوپر ایک خاتون تعینات ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ انوائٹنگ اس ٹو یور شو. تھینک یو. اچھا, میں جیسے کہ بات کر رہی تھی رابیل ابھی کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں کہاں دیکھ رہی ہیں فارمرز کو کتنا ویلیو کرتا ہے, اور اس سے بڑھ کے جو زبردست بات ہے وہ آپ کے ادارے نے آپ کی سربراہی میں شروع کی, وہ ہے کسان ڈے سیلیبریشن. اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہوگا, ہم اپنی معاشرتی علوم کی کتابیں ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں کہ ایگریکلچر جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی, اور یہ کہا بھی جاتا ہے اور ایکچولی یہ ریئل فیکٹ بھی ہے. ہمارے ملک میں 8.4 ملین کسان ہیں, فیمیل اینڈ میل دونوں کاشتکار, جو کاشتکاری کرتے ہیں. ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن کوئی 19 to 20% ہماری GDP میں ہے. بالکل. اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو تقریباً جو ہے 15,000 ارب روپے ایگریکلچر جو ہے پاکستان کی اکانومی میں دیتا ہے. لیکن جب ہم اپنے کسان بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فیل نہیں کرتے کہ ہم اپریشیٹڈ ہیں سوسائٹی میں, کہ ہم سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں, کہ ہماری محنت, ہمارا خون پسینہ لوگ سمجھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا. آپ دیکھیں, آپ کھاتی کہیں ریسٹورینٹ میں جائیں, گھر میں جائیں, دال روٹی چاول چینی, ہمارا ڈائننگ ٹیبل ہی آپ کا کسان سے ہے, اور اس کسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جی میری کوئی اہمیت سوسائٹی میں نہیں. بالکل ایسے. پھر ہم نے دنیا میں دیکھا تو جی مدرس ڈے ہے, فادرس ڈے ہے, کنٹریز لائک چائنا, انڈیا, وہاں ایک فارمر ڈے منایا جاتا ہے. تو اسی سوچ کو پھر ہم لے کر آئے کہ ہم جیسا ملک جہاں اتنی اہمیت ہے کسان کی, اور ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے لیے ایک دن ہونا چاہیے جہاں ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, جہاں اس کے ایشوز, کنسرن, پرابلم لے کر آئے سامنے. تو اس طرح یہ سوچ بنی, اور 2019 میں دسمبر 18 کو ہم نے پہلا کسان ڈے لانچ. میں اسی طرف آ رہی تھی. بالکل آپ نے ان حالات میں کیا جب کووڈ بھی سٹارٹ ہو چکا تھا. بڑا مشکل تھا اس چیز کو لے کے چلنا, آگے بہت ساری چیزیں ہماری رک گئی تھیں, لیکن آپ کی سربراہی میں 18 دسمبر 2019 کے اندر یہ آپ نے سٹارٹ کیا. لگ بھگ ہم یہ اس کا 4th ایئر سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. ان 4 سالوں میں یہ جرنی کیسی رہی؟ ایک تو جب آپ نے کووڈ کا بات کی ہے تو اگر آپ دیکھیں پاکستان میرے خیال میں کچھ ملکوں میں ہوگا جہاں کوئی پرابلم نہیں ہوئی کھانے پینے کی, کیونکہ ہمارا کسان بھائی بہن روز کام کرتے تھے, تو وہ آل دا مور امپورٹنٹ ہو گیا. ہماری 4 سال کی جرنی ہے, لیکن اس سال اگین ایک سگنیفیکنس آ گیا کہ ہمارے جون جولائی میں جو بارشیں ہوئی ہیں, جو سیلاب آئے ہیں, اور جس کی وجہ سے اتنی ڈیوسٹیشن آئی ہے, سو اگین
بہت کرٹیکل ہو گیا کہ یہ سال ہم منائیں اپنے کاشتکار بھائی بہنوں امتحان سے گزرتے رہے ہم لوگ، امتحان سے بیٹھے، لیکن اب وے فارورڈ کیا ہے، ان کو بھی امید دیں اور ملک کے لیے بھی امید رکھیں۔ تو پچھلے 4 سالوں جی ہم نے کافی چیزیں کی ہیں۔ ایک تو ہم نے سب سے پہلے ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے، سب سے بڑی ٹیکنیکل ٹیم ہے پاکستان کی، جو ایکچولی آن گراؤنڈ جا کے ہمارے کسان بہن بھائیوں کے ساتھ ان کی سوئل سیمپلنگ کرتی ہے، ان کی پانی کی سیمپلنگ کرتی ہے، ان کو بتاتی ہے کس وقت کب بیج بونا ہے، پانی لگانا ہے، پیسٹیسائڈ دینا ہے، فرٹیلائزر دینا ہے۔ سو دیٹ از ویری کرٹیکل، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کی بیٹر کراپ یا پروڈکٹیوٹی کیسے بہتر ہو۔ بالکل ساتھ ساتھ میں ہم نے ایک ایپ لانچ کیا ہے جسے ہم سرسبز ایپ کہتے ہیں۔ اس سے کسان گھر بیٹھے اپنی جو کراپ ہے اس کو مانیٹر کر سکتا ہے، اور اسے گھر بیٹھے ہماری ایڈوائزری ٹیم بتاتی رہتی کہ اب آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ ماڈرن ڈے ورلڈ ہے، ڈیجیٹائزیشن ہے، بہت ضروری ہے کہ اس طرح کنیکشن۔ کیسا فیڈ بیک آ رہا ہے؟ کیسے؟ بہت اچھا جی، بہت اچھا۔ obviously it's a slow process۔ ہمارے پاس ایک سبسٹینشیل نمبر آف فارمرز ہیں، وہ اپنی کمبائنڈ نالج شیئر کرتے ہیں اس ایپ پہ، اور مستفید ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں سے۔ تو 2 چیزیں ہم نے بہت ریلیونٹ کر لی۔ تیسرا جو ہم نے 2 پروگرامز انٹروڈیوس کیے ہیں، ایک ہے سرسبز اڑان کے نام سے، جہاں سے ہماری ٹیم جا کے فارمرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کو دنیا میں کیا جدید ترین ڈیجیٹائزیشن، میکنائزیشن جی اس حساب سے کہ وہ کیا چینجز لا سکتے ہیں تاکہ ان کی زمین بہتر ہو اور ان کی پیداوار۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ آج جب آپ اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں، چائے پئیں، بسکٹ کھائیں، کوئی اپنا نیا جوڑا پہنے، تو اس کسان کو ضرور یاد رکھیے گا جس نے اتنی محنت مشقت سے یہ آپ کے ٹیبل تک، آپ کے گھر تک، آپ کے آفس تک یہ چیز پہنچائی۔ اینڈ میں ضرور اس کو سلام پیش کیے گا، اور کوئی کسان کو آپ جانتے ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ کے فیملی میں ہو، تو ان سے ضرور جا کے کچھ لمحے ان کی مشکلوں، ان کی پریشانیاں یا ان کی زندگی کے بارے میں ضرور بات کیے گا۔ سلام کسان، سرسبز پاکستان۔ بہت شکریہ راندیل آپ کا۔ اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا چینل صبح سے ٹرانسمیشن دکھا رہا ہے آپ کو کسان ڈے سیلیبریشن کی، جس کا بڑا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے فاطمہ گروپ کو، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا۔ اب لیے چلتے ہیں آپ کو اسٹوڈیو میں، اور ابھی ہوا ایک بریک کا۔